میرے شوہر کی وفات کے بعد ساس نے دیور سے شادی کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آج تک اپنے دیور کو نہیں دیکھا تھا اور اپنے شوہر سے محبت بھی بہت تھی، اس لیے اس شادی سے مسلسل انکار کرتی رہی۔ ایک دن تنہا ہو گئی، ساس نے میرے بیٹے کو چھین لیا اور بولی تب تک نہیں دوں گی جب تک نکاح نہیں کرو گی۔ روتے روتے میں نے نکاح کر لیا تو وہ مجھے لے کر گھر کے پیچھے حصے میں بنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری روح کام گئی، کیونکہ وہاں تو رسیوں سے باندھ کر میرا نام ایزل ہے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرے والد ڈرائیور تھے، وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ہم 3 بہنیں ہی تھیں۔ امی جان نے ہم سب کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہ ہمیں ہر قدم پر نئے انداز سے سب سکھاتی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی، اسی میں ان کے ساتھ گھر کے کام کرواتی۔ میں اسکول میں تھی جب امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی، میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا تاکہ امی جان کو کام نہ کرنا پڑے۔ اپنی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتی، صبح سے رات ہو جاتی مگر کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن ابو گھر آئے تو میں برتن دھو رہی تھی، وہ میرے پاس بیٹھ کے ایزل تم نے اسکول کیوں چھوڑ دیا؟ وہ میرے پاس کھڑے پوچھنے لگے۔ اب میں جواب سوچنے لگی، کیونکہ اگر امی کی بیماری کا کہتی تو وہ کسی نہ کسی طرح خرچ کا بندوبست کر دیتے، جس سے ان کی مشکل زندگی میں اور زیادہ مشکلات آتی۔ اسے جھوٹ بولا، ابو روز روز اسکول نہیں جایا جاتا، بس اس لیے اور ویسے بھی میں امی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر مطمئن نہیں ہوئے مگر پھر بھی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ میں رات کو امی کے پاس بیٹھی تھی، ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں ان کے قریب چلی گئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی تیرا مقدر بہت اچھا ہوگا، دیکھنا سب بہترین ہوگا۔ انہوں نے محبت سے کہا جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، مگر مقدر ہر کسی کا اچھا ہو یہ ممکن نہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کتنے طوفان آنے والے ہیں، کیا کیا ہونا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے اور کتنی مشکلات آنی ہیں۔ وہ مجھے ہمیشہ دعا دیتی تھی کہ میں کامیاب بنوں اور میں ہمیشہ مسکرا کر انہیں جواب دیتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماں کی دعائیں بھی کبھی آزمائشوں میں بدل جاتی ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، یہی اس کا کام تھا۔ میں 3rd ایئر میں تھی جب اچانک امی کی طبیعت ناقابل برداشت حد تک خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل لے کر گئے، میں اور میری بہنیں سب بہت پریشان تھی۔ ابو جی پہنچ رہے تھے مگر بارش کی وجہ سے راستے بند ہو گئے۔ ساری رات گزر گئی، اگلی صبح کسی قیامت سے کم نہیں تھی جب ڈاکٹر نے آ کر امی کے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کی خبر سنا دی۔ میں اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالتی، میں تو خود ٹوٹ چکی تھی۔ ہاتھ ملتے زمین پر منہ کے بل، ماں کے بچھڑنے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابو جی 2 گھنٹے میں پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد ماں کی رسومات ادا کی گئیں۔ اب ہم تینوں کے رہنے کا مسئلہ تھا۔ ابو جی کے مالکوں نے انہیں الگ گھر دے دیا اور ہمیں وہاں جانا تھا، مگر دل کی کتنی سننی تھی، بلا دل کی تو سنی ہی نہیں چاہتی۔ زندگی جس طرف لے جائے جانا پڑتا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ روتے اداسی سے گھر چھوڑ کر اجنبی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ جب وہاں پہنچے تو ابو جی ہمیں سیدھا گھر لے کر گئے۔ وہ کوئی الگ گھر نہیں تھا بلکہ حویلی کی پچھلی طرف کوارٹر تھا، یوں کہا جائے کہ ملازمین کی رہائش کے لیے تعمیر ہوا ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی چند قدم کے فاصلے پر بالکل ویسا ہی ایک اور کمرہ تھا۔ مجھے وہاں جا کر بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے ابو کے پاس پہنچی، ابو جی ہمیں اندر لے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کچن اور ساتھ ہی واش روم تھا، چھوٹا سا لاؤنج تھا، صحن نہیں تھا۔ مجھے وہاں جاتے ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اندر اطلاع دے دوں کہ میں آ چکا ہوں، تم سب لوگ تب تک بیٹھو، میں کھانا لاتا ہوں۔ ابو یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں ان دونوں کے لیے کمرے میں گئی، جہاں داخل ہوتے ہی قدم واپس لینے پڑے۔ یہاں تو بہت مٹی ہے، ہم آرام کہاں کریں گے؟ چھوٹی ثانیہ نے منہ بنا کر کہا فکر نہیں کرو، بس اسے صاف کر دیں گے، چند لمحوں کے لیے تم لوگ اس صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، حالانکہ میرا جسم تھکن کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی بڑی بہن تھی، کہتے ہوئے انہیں ساتھ کام کروانے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت تھک چکی ہیں۔ میں دوپٹہ کھول کر کمر سے باندھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ مجھے صفائی کرنے میں لگا، تب تک ابو جی بھی کھانا لے آئے۔ میں واش روم میں گئی، منہ ہاتھ دھونے، ابھی نل کھولا ہی تھا کہ پانی چند قطروں کے بعد بند ہو گیا۔ میں نے ابو جی کو بتایا کہ پانی نہیں ہے تو وہ موٹر چلانے گئے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب موٹر چلنے کے بعد بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ میں نے پھر ابو جی کو پکارا اور خود باہر نکل گئی۔ ابو جی نے جا کر نل کھولا تو تیزی سے پانی گرنے لگا۔ وہ مجھے منہ دھونے کا کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت جان نکل گئی جب میرے اندر قدم رکھتے ہی پانی پھر بند ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اوپر ہاتھ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ عجیب ہو رہا تھا، خوف اور دہشت سے ہاتھ پاؤں تھم رہے تھے۔
کیا ہوا ایزل؟ تم اتنا کام کیوں رہی ہو اور منہ ہاتھ کیوں نہیں دھویا؟ ابو جی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں ابو جی، بس سردی لگ رہی ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ابو جی کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد کھانا کھانے لگے۔ اس کے بعد ہم تینوں کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابو جی وہی لاؤنج میں پڑے صوفے پر سو گئے۔ کمرے میں آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک میں یوں ہی چھت کو دیکھتی رہی۔ کچھ تو عجیب تھا وہاں، مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ ابو جی کو بتانے پر مجبور تھے، لیکن میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور صبح کی اذان کے ساتھ میں چونک کر اٹھی۔ وقت دیکھا تو حیرت ہوئی، پوری رات نیند نہیں آئی۔ اٹھ کر فجر پڑھنے کے لیے وضو کرنے گئی تو پھر وہی ہوا، میری حالت خراب ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میں واپسی کے لیے پلٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازہ زنگ لگنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں کھلا۔ میں رونے لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں نے کئی دفعہ دستک دی، ابو جی کو پکارا، ثانیہ سامیہ کو پکارا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ دل بند ہونے لگا تھا۔ مجھے روتے ہوئے 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے جب باہر سے ابو جی کی پکار سنائی دی۔ میں دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ابو جی دروازہ، میری بات ادھوری رہ گئی جب دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ایزل؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ سفید ہو رہا ہے تمہارا۔ ابو جی نے گھبراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ کے۔ کچھ نہیں ابو جی۔ میں نے پھر جھوٹ بولا، یہ جانے بغیر کہ میرا یہ بار بار جھوٹ بولنا مجھے کسی کھائی میں دھکیل دے گا، اس کھائی میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نہ روشنی کی کوئی کرن ہوگی نہ امید۔ اٹھو پھر نماز پڑھ لو۔ ابو جی کے کہنے پر میں نے جھک کر انہیں دیکھا۔ پھر گھڑی پر وقت دیکھتے ہی دماغ جیسے گھوم گیا۔ 5:05 ہوئے۔ میں اتنی دیر وہاں قید رہی۔ پھر چند منٹ گزرے تو میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ابو جی جا چکے تھے۔ نماز پڑھنے میں وہیں بیٹھی رہی جیسے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ ابو جی واپس آئے تو مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئے۔ میرے پاس آئے، میری پیشانی کو چھوا۔ ایزل، تم تو بالکل ٹھنڈی پڑ رہی ہو، اٹھو کمرے میں چلو، آرام کرو۔ وہ مجھے لے کر واپس کمرے میں چلے گئے۔ دونوں بہنیں بھی اب پریشان ہو چکی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، عجیب واقعات بھی ہو رہے تھے۔ میں کافی ڈر گئی تھی۔ مجھے اکیلے وہاں سے خوف آتا تھا۔ کبھی دروازہ بند ہو جاتا تو میری آواز کسی تک نہ پہنچتی، کبھی نل کھولنے پر پانی آ جاتا اور کبھی کھولنے پر پانی نہیں آتا۔ اس دن بہت عجیب واقعہ ہوا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی، آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں واپس پلٹنے لگی، جب نظر دہلیز پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں سانس رکنے لگی، قدم پتھر ہو گئے۔ میں نے چیخنا چاہا مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش کرتی رہی لیکن بھاگ نہ سکی۔ ایزل، تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ابو جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ عجیب تھا، وہ مجھ تک پہنچ کے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے واپس نیچے دیکھا تو وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ کیا ہو گیا تھا یہاں ایزل؟ ابو جی میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں نے ابو جی کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ ابو جی، یہاں بھی کونے میں ایک بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں، جلدی چلیں، انہیں کہیں جانا ہے۔ ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور میری بات کاٹ کر تیزی سے کہتا چلا گیا، ابو جی آپ جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ ابو جی مجھے پریشان دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میرا دماغ اب دوبارہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا یہ سب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی ایک بھی نماز ادا نہ کر سکی، یہ سب سے زیادہ دکھ والی بات تھی۔ میں نے سوچا شاید نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تبھی اٹھ کر وضو کرنے گئی، نل کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور کمرے میں آ گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے مصلی ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملا۔ پھر بیگ میں تلاش کرنا چاہا مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو خود بیگ میں رکھا تھا۔ پھر باقی کے 2 بیگ کھولے، ان میں بھی ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ڈرتے دل سے اللہ سے پوچھا۔ تبھی سامیہ اور ثانیہ آ گئی تو میں انہیں کھانا دینے چلی گئی۔ اگلے دن میں ابو جی کے ساتھ حویلی کے اندر گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کاش ہی میرا اپنا گھر ہوتا۔ میں نے دل میں کہا۔ اتنے میں سامنے سے آتی عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو میں ان کے لہجے پر چونک گئی جو بہت عجیب تھا۔ ابو جی میرا تعارف کروا رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد واپس چلی گئی۔ 1 ہفتے بعد ابو جی نے مجھ سے بات کی کہ بڑی بی بی چاہتی ہیں کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ کہاں میں اور کہاں ان کا بیٹا؟ میں کافی مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہوئی، مگر اس بات نے میرا سکون پل بھر میں غارت کر دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی۔ ابو جی نے کہا کہ وہ راضی ہیں کیونکہ میری شادی کے بعد وہ سامیہ اور ثانیہ کی تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے۔ یہ بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟
بیٹی ہونے کے حق سے میں نے ابو کو فیصلے کا اختیار دیا تو وہ خوشی خوشی میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ میں رو رہی تھی جب ایک عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی۔ وہ شور مسلسل تھا جس نے مجھے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اٹھ کر بلب روشن کرنا چاہا، جو نہیں ہوا۔ 2-3 دفعہ کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ابو جی، ابو جی، میں پکارتی ہوئی باہر نکلی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر قدم نکالا، خوف سے روح کانپ اٹھی۔ وہاں چاروں جانب آگ تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ ابو جی ہی نہیں بلکہ سامیہ بھی نہیں تھی۔ میں چیخ رہی تھی، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک پیچھے سے کسی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر گردن گھمائی نہیں گئی۔ میں خوف سے ڈرنے لگی تھی، جسم سے جان نکلے جا رہی تھی۔ تبھی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور جب آنکھیں کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ ابو جی میرے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے قریب ہوئے۔ ایزل، تم ٹھیک ہو؟ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میں یہاں یہ کہتے ہوئے میں نے بمشکل پوچھا، تو کہاں گر گئی تھی؟ سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے چونک کر سر پر ہاتھ رکھا۔ وہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے دماغ پر زور دیا کہ چوٹ کیسے لگی، مگر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دماغ پر زور دیا کہ چوٹ کیسے لگی مگر کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ اگلے دن اچانک بڑی بی بی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے میرے پاس آئی۔ ساتھ ہی ابو جی تھے۔ میں نے حیرت سے سب کو دیکھا، باقی کسی کو تو نہیں، البتہ ان میں سے مولوی صاحب کو پہچان کر میں نے ابو جی کی جانب دیکھا تو میرے پاس آئے، مگر ان کی بات سنتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابو جی، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے یقین کرنے سے کیا ہونا تھا؟ جو ہونا تھا سب کچھ سوچ چکے تھے۔ وہ ہو گیا تھا، چند لمحوں کا فرق تھا اور سب بدل چکا تھا۔ میں ایزل گلزار سے ایزل شاہد بن چکی تھی۔ کتنا اچانک ہوا تھا یہ سب، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بی بی جی اپنے ساتھ حویلی لے گئی۔ چھوٹی سردارنی کو چھوٹے سردار کے کمرے میں چھوڑا۔ انہوں نے ایک ملازم سے کہا تو مجھے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ میں نے چاروں جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بالکل ٹی وی ڈراموں میں نظر آنے والے محلوں کے کمروں کی طرح تھا۔ سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جو یقیناً شاہد کی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور کب شاہد کمرے میں آئے۔ صبح آنکھ کھلی تو حیران دماغ سے سب دیکھتی رہی، پھر نظر صوفے پر سوئے وجود پر پڑی۔ کچھ دیر بعد سمجھ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اٹھ کر واش روم گئی، واپس آ کر نماز پڑھی اور کافی دیر روتی رہی۔ اچانک کندھے پر ہاتھ رکھنے سے اچھل پڑی۔ پیچھے شاہد کھڑے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ اچھا، نکاح کی وجہ سے؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ آخری بات انہوں نے مجھے روتے ہوئے کہی۔ میں نے نظر جھکا لی تو پھر وہ دوبارہ بولے اور ایسا سے کہا، دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں، سب بہت اچانک ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے ڈر لگتا تھا مگر پھر اپنے سسرال والوں کی محبت سے بہت جلد ان سب کے ساتھ گل مل گئی اور ہم سب بہت خوش رہنے لگے۔ اب میرے ساتھ وہ سب حادثے نہیں ہوتے تھے جنہیں میں سب بھولنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ ابھی تو شروعات تھی۔ میں شادی کے کچھ ہی وقت بعد جب میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو سب کو بہت خوشی ہوئی۔ میرے شوہر ہر طرح سے خوش تھے مگر یہ خوشی زیادہ لمحہ قائم نہ رہ سکی۔ ابھی 6-7 مہینے ہوئے تھے لیکن اچانک مجھے وہ خبر ملی جو میرے لیے قیامت تھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیٹھ گئی، آنسو روانی سے بہنے لگے۔ دل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا، بہت برا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے میں کبھی بلا نہیں سکی، وہ حادثہ جس میں میرے شوہر کی موت ہو گئی۔ میرے ہمسفر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی موت مجھ پر قیامت کی طرح تھی۔ ہمسفر کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ دکھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس غم سے نہیں نکل پاتا۔ میرے لیے اس دکھ سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ مجھے ہر جگہ وہی نظر آتے۔ ایسا لگتا جیسے کوئی مذاق ہو یا کوئی ڈرامہ ہو۔ میں ہر وقت روتی رہتی، سسکتی رہتی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ یہاں سب کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کی فکر رہتی، کمرے میں گھس کر ان کی یادوں کے سفر میں رہتی۔ میرے سسرال میں میرے ساتھ دیور اور 2 نندے تھی۔ دیور کا میں نے صرف سنا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میرے سسرال میں نہ تو کوئی میرے دیور کا ذکر کرتا تھا اور نہ کہیں کوئی اس کی موجودگی تھی۔ میں نے کئی دفعہ خود سے پوچھا تو انہوں نے ہر بار بات بدل دی۔ میں پہلے بہت پریشان رہی کہ کوئی کیسے اپنی اولاد کو یوں دور رکھ سکتا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب اس سے ناراض ہیں۔ اس کے لیے کچھ دن سوچنے کے بعد میں نے گھر میں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس وقت بہت عجیب لگتا جب میرے ذکر پر میرے سسر اٹھ کر چلے جاتے اور یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ میں نے بہت دفعہ اپنی نندوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی شاہد کی طرح بہانہ بنا کر بات بدل دیتی، اور ساس کا تو حال ہی الگ تھا، وہ ہر بار مجھے ڈانٹنے لگتی۔ یہ بات تو مجھے پتھر کی طرح ساکت کر دیتی کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اسے اتنی نفرت کہ اس کا سننا بھی منظور نہ ہو۔
ماں کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہو۔ اس دن کے بعد شاہد نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہ کروں۔ شاہد کی بات کے بعد میری ساس کا رویہ بھی مجھ پر بدلنے لگا۔ وہ اب کبھی سختی سے ڈانٹ دیتی تو کبھی نرمی سے بات کرتی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ میری بڑی ننند کی شادی ہونے والی تھی، مگر اس کی شادی میں ابھی وقت تھا۔ میری ننند ہر بار مجھے سمجھاتی رہتی، وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں تو ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں کہ شاہد نہیں رہے۔ اوپر سے ان کی باتوں سے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بڑی ننند سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ باتیں میری زندگی میں ایک نیا طوفان لے آنے والی ہیں۔ میری ساس مجھے باتیں کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، یوں رو دھو کر وہ واپس تھوڑی نہ آ سکتا ہے، اس طرح رو کر خود کو ہلاک کر کے یہ خود کو ہی تکلیف دے رہی ہو نا۔ اپنے بیٹے کا خیال ہے نہ سسرال کی پرواہ ہے، اگر اسے کچھ ہوگا تو معصوم بچے کا کیا ہوگا؟ میری ساس مجھ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ تو تب آئی جب آدھی رات کو میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آئے۔ اس مشکل سے نکلنا آسان نہیں تھا، مگر یہاں بھی نندوں کی محبت کام آئی۔ سسرال والوں کی محبت ہی تھی جس کی وجہ سے میں جلدی صدمے سے نکل آئی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا۔ ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ساس میرے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی۔ پھر اچانک وہ میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، ایزل تو میرے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر لو۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی اور میں نے انکار کر دیا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا اور پھر یہ سب سوچ کر رونے لگی۔ ساس مجھ سے نکاح کا کہنے لگی۔ پہلے تو سب عام لہجے میں تھا، پھر سخت لہجہ ہونے لگا۔ میں ہر دفعہ منع کر دیتی۔ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے شاہد سے دل سے محبت کی تھی اور ویسے بھی کبھی دیکھا نہیں تھا۔ نہ جانے کیسا انسان تھا میرا دیور، وہ جس سے ماں باپ بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، ساس سے کوئی بات نہیں کی۔ میں حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اسی دوران میں اپنے بیٹے کے لیے دلیا بنا رہی تھی جب ساس میرے پاس ہوئی اور بولی، ایزل آخری بار پوچھ رہی ہوں، تم نکاح کرو گی یا نہیں؟ ان کے سوال پر میں نے ان کی جانب دیکھا تو ان کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ کر پہلی دفعہ میرا دل گھبرا گیا۔ میں منع کر چکی ہوں آپ کو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تبھی انہوں نے میرے بیٹے کو ایک ملازم کے حوالے کیا اور اسے کچھ کہنے لگے۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین مانو کھسک گئی۔ نہیں، یہ نہیں، میں ان کی جانب بھاگتے ہوئے گئی، مگر راستے میں ساس نے مجھے پکڑ لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے جایا گیا اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ 2 دن گزر گئے، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تھک ہار کر ہاتھ جوڑے مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی انہوں نے کہ نکاح کرو۔ میں نے مجبوری میں نکاح کر لیا۔ میرے نکاح کے بعد وہ مجھے دوسری طرف لے گئی۔ جیسے جیسے میں اس گھر کے کمرے کے قریب ہو رہی تھی ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ایک گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، دوسرے کمرے میں وہ مجھے لے گئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر انہوں نے وہ تالا کھولا جسے کھلتے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلتے میری جان نکل گئی۔ سامنے رسیوں میں بندھا شخص تھا، وہ تو شاہد تھا۔ ہاں، وہ شاہد ہی تھا۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی، مگر اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ساس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ شاہد نہیں ہے۔ ان کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ بتانے لگی۔ ان کی بات کچھ یوں تھی کہ میرے 2 جڑوا بیٹے تھے، ایک شاہد اور دوسرا شاہزیب۔ شاہزیب 3 سال کا تھا جب اس پر سایہ پڑ گیا اور وہ اپنا آپ کھونے لگا۔ یہ بات آہستہ آہستہ بڑھ گئی کہ وہ سب پر حملہ کرنے لگا۔ کئی عاملوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انہوں نے اسے اسی چھوٹے سے گھر میں قید کر دیا۔ پھر ایک اور عامل نے علاج شروع کیا تو کچھ عرصہ بعد انہوں نے کہا کہ اس کا نکاح کر دو کسی نیک عورت سے۔ اسی لیے شاہزیب کی شادی انہوں نے مجھ سے کی اور میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد شاہزیب مجھ سے دور چلا گیا اور دھوکے سے طلاق کے کاغذات مجھ سے سائن کروا لیے اور پھر وہ تماشا کیا۔ یہ سب سن کر میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ مطلب وہ سب کچھ صرف ایک کھیل تھا۔ میں کچھ ہی دنوں میں وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر نکل آئی۔ ابو جی کو سب بتا چکی تھی۔ میری بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میں ابھی بھی اپنے بیٹے کے سہارے زندہ ہوں، ورنہ سب جان کر تو میرا مرنے کو جی کر رہا تھا، لیکن یہ زندگی ہے، جینی پڑتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔